السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیں. آپ جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی حضور. اچھا، اردو آتی ہے؟ کتنی آتی ہے؟ انشاءاللہ. معصوم صاحب کو تو آتی ہے، جو غیر معصوم ہیں ان کو بھی آتی ہے؟ جی مجھے تو نہیں آتی حضور. آپ کو نہیں آتی؟ آپ کو اردو آتی ہے؟ ہاں جی. جی جی حضور، توری توری. آپ کو تو اردو آتی ہے، جی جی باقیوں کو بھی آتی ہے؟ جی تھوڑا بہت ان کو بھی آتی ہے جی حضور. تو کس زبان میں نے بات کرنی ہے؟ اردو میں کرنی ہے؟ اردو میں کر لیں. انڈونیشین تو مجھے آتی نہیں. اردو میں ہی کر لیں. اچھا، اور انگلش آتی ہے ساروں کو؟ انگلش بھی نہیں بولنی آتی ساروں کو اچھی طرح؟ جی بدوکا تو اور انگلش میں بھی بول سکتے ہیں نا. وہ ویسے ہی جیسی اردو، جیسے انگلش میں ویسے ہی بولتے ہیں جیسا اردو بولتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. اچھا، پروگرام کیا ہے آپ کا؟ ابھی پروگرام آپ کا یہ ہے کہ عباد الرحمن صاحب تلاوت کریں گے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اچھا، رادن ریاضی عارفین ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ مجادلہ کی آیات برا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ پیش خدمت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں
दूसरों के लिए जगह खुली कर दिया करो, तो खुली कर दिया करो। अल्लाह तुम्हें कुशदगी अता करेगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ, तो उठ जाया करो। अल्लाह उन लोगों के दर्जात बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए हैं, और खुसूसान उनके जिनको इल्म अता किया गया है। अल्लाह उससे जो तुम करते हो हमेशा बखबर रहता है। अच्छा, आप लोग किस जगह बैठे हुए हैं वहाँ? मस्जिद में कि हॉल में? जी हुजूर, हम बैतुल आफिया लजना हॉल में बैठ रहे हैं atau बैठे हैं। ये मरकज से गालिबन 5 मिनट पैदल चल के, मतलब ये है ये स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि मरकज के नक्शा है, और ये बैतुल आफिया गालिबन ये नज़र आ रहा है बिल्डिंग। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं बैतुल आफियत। अच्छा, ये लजना बिल्डिंग है। लजना बिल्डिंग है जो आपने बैतुल आफिया के नाम से। अच्छा, तो लजना की बिल्डिंग है, जामिया के पास कोई बिल्डिंग नहीं है? अभी जरे तामीर है, जरे तामीर है हुजूर, इंशाल्लाह 2 साल के बाद 2 साल के बाद हम नई बिल्डिंग में आएंगे। अच्छा अच्छा, माशा, बड़ा खूबसूरत जगह है वैसे आपने जहाँ बैठे हुए हैं। ये एरिया बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल, इंडोनेशिया वैसे खूबसूरत लगता है मुझे, मुल्क काफ़ी है ना, काफ़ी हाँ खूबसूरत मुल्क है। आपके जो लोग हैं बाकी अवाम मौलवी भी अगर खूबसूरत बन जाए ना तो फिर मेरे आने के समान हो जाएंगे हैं इंशाल्लाह। आपके जो गैर अहमदी मौलवी है ना, और हुकूमत जो है उसकी खूबसूरती ऐसी हो जाए जैसी मुल्क की खूबसूरती है, तो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर आ जाएंगे। दुआ किया करें हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आगे नज़म करने आंदी अनवर अहमद। अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मंजूम पाकीज़ा कलाम हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया। गुमनाम पाके शहूरें अलम बना दिया। गुमनाम पाके शहूरें अलम बना दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी
سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا، اسی نے ثریا بنا دیا، میں خاک تھا، اسی نے ثریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیہ کدھر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیہ کدھر، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پاک شہرائے عالم بنا دیا۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ فخر الرجال صاحب تقریر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حق سر کو جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے برکات خلافت۔ فرمان خداوندی انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مطابق دنیا میں تمام انبیاء خدا تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بن کر آتے رہے ہیں۔
پھر دنیا یہ مأمور من اللہ نیکی اور تقوی کا بیج بو کر ایک الہی اور روحانی جماعت کی بنیاد ڈال کر اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ان کے بعد ان کے مشن کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ خلافت کے سلسلہ کو قائم فرماتا ہے۔ گویا خلافت نبوہ کا تتمہ ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كانت نبوۃ قط الا تبعتها خلافۃ، کنز العمال جلد سوم صفحہ 113، یعنی ہر نبوت کے بعد اس کی اتباع میں خلافت جاری ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ میں دائمی خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نور آیت نمبر 56 میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ترجمہ: تمہیں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکینت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالات بدل دے گا۔ اس وعدہ الہی کے مطابق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت علی منہج نبوت قائم ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک 30 سال تک خلافت علی منہج نبوت قائم رہی۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک خلافت برائے نام جاری رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق اس منح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرما کر خلافت علی منہج نبوت کا سلسلہ پھر جاری فرما دیا۔ بنی سلسلہ آل احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال تقدیر الہی کے مطابق 26 مئی 1908 کو ہوا۔ یہ دن جماعت احمدیہ کے لیے بہت آزمائش کا دن تھا۔ یہ ایسا سانہ عظیم تھا کہ آنے واحد میں دنیا احمدیت کو رنج و غم کی عمیق طریقے سے دوچار ہونا پڑا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق کہ خلافت کے ذریعہ پھر ہر خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی شکل تک نہایت کامیاب اور حیران کن ترقیاتی و انقلابی دور میں نازل فرمائی، تو بالآخر 23 اپریل 2003 کو مبارک اور مقدس وجود حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر کے طور پر خلافت خامسہ کی ببرکت مسند پر متمکن ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالی ہمیشہ جماعت احمدیہ کے خوف کو امن میں تبدیل فرما کر آیات استخلاف میں مذکور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کے مطابق اپنے وعدے کو پورا فرماتا رہا۔ یہ وعدہ الہی پریشان شکت کے ساتھ پورے ہوئے، اور 100 سالہ خلافت احمدیہ کی تاریخ اس کی شاہد ناطق ہے۔ جماعت نے خلافت کے زیر سایہ تمکینت دین کے میدان میں اور جو عظیم برکات و فتوحات حاصل کی، اس کا ایک مختصر سا کہ بھی اس قلیل پیش کرنا ممکن نہیں۔ آج دنیا کے 214 ممالک میں احمدیت قائم ہو چکی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں مساجد اور مشن ہاؤسز تعمیر کرنے کی توفیق جماعت کو حاصل ہوئی۔ سینکڑوں تعلیمی اور طبی مرکز قائم ہوئے۔ 74 عالمی زبانوں میں قرآن مجید کی ترجمے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ کام جاری ہے۔ عربی، اردو اور انگریزی زبانوں میں قرآن مجید کے تفاسیر شائع ہوئے۔ 100 کے قریب زبانوں میں احمدیہ لٹریچر شائع کر کے اکناف عالم میں پھیلایا گیا۔ مختلف زبانوں میں سینکڑوں ہفتہ ور اور ماہور اور روزنامہ اخبار اور رسائل شائع ہو رہے ہیں۔ اس طرح تمکینت دین کے تحت تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفوس کا اہتمام بھی عالمی سطح پر خلافت احمدیہ کے ذریعہ جاری ہے، جس کا نتیجہ میں دنیا کے گندے ماحول اور مسموم خطرات سے جماعت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی تربیت اور نگرانی کا نہایت شاندار نظام جماعت میں پایا جاتا ہے۔ ایک عظیم الشان انقلاب خلافت کی برکت کے ذریعہ پیدا ہوا۔ خلیفہ واق کے خطبات
اور مختلف تقاریب کیے گئے خطبات مواصلاتی نظام کے ذریعہ تمام دنیا میں MTA کے ذریعہ براہ راست دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں MTA کے ذریعہ درس القرآن، درس الحدیث اور درس ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، سوال و جواب اور اعتراضات کے جوابات کی مجالس اور دیگر علمی اور دینی پروگرام تمکینات دین کے حوالہ سے MTA کے ذریعہ دکھائی جاتے ہیں۔ اس طرح ایک عظیم الشان روحانی فضا قائم ہوتی ہے۔ الغرض آیت استخلاف میں خلافت کی ایک عظیم الشان برکت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ خلافت کے ذریعہ خدا تعالیٰ ہر قسم کی دہشت اور خوف کو امن میں تبدیل فرما دے گا۔ خلافت احمدیہ کے ذریعہ کس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے افضال و برکات مسلسل بارش کی طرح نازل ہوتے رہے ہیں۔ غرض دنیا کی نگاہوں میں بہت سے بالکل کمزور اور بے حقیقت سمجھی جانے والی ان عالمگیر مخالفتوں کے جماعت احمدیہ خلافت حق اسلامیہ کے جھنڈے تلے اور اس کے زیر سایہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امن کے وعدہ الہی کے مطابق فتح و ظفر کے میدان میں آگے ہی آگے قدم بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایمان افروز داستان 100 سال سے زیادہ عرصہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت خلافت ہمسا کے زیر سایہ جماعت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ ایک مضبوط قلعہ کے حصاروں کے درمیان اس طرح محفوظ ہے کہ کوئی طاقت اس کا بال بھی بند کا نہیں کر سکے گی۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ساری دنیا کو خلافت کی برکات سے متمتع اور فیضیاب فرماتا رہے تاکہ دنیا کو پیش آمدہ گناہ مصائب اور مشکلات سے دائمی نجات ملے۔ اللہم آمین۔ یہ جو اتنی تقریر کی ہے اور نظم پڑھی ہے اور تلاوت کی ہے، اس کا صحیح مطلب بھی آتا ہے ہر ایک کو، یا صرف پڑھ لیا لکھ کے؟ انٹروڈکشن میں پڑھا تھا یا اردو میں لکھا ہوا تھا؟ یہ تقریر جو تھی یہ انٹرنیشنل الفابیٹ میں لکھا ہے، رومن اردو میں لکھا تھا یا اردو زبان میں لکھا تھا؟ اردو زبان میں لکھے ہوئے جی۔ اچھا اردو پڑھی ہے انہوں نے، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ درجہ ہمسا کا طالب علم ہے جی۔ کس کلاس کا تعلیم ہے؟ درجہ سادسہ کا۔ ثالثہ کا ہے؟ درجہ سادسہ کا۔ ثالثہ میں ہے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں جی ٹھیک۔ اردو کون پڑھاتا ہے ان کو؟ اردو ماسٹر اردو تو جفر نصیر صاحب اور طہا صاحب۔ اچھا چلیں پھر ترانہ ناصر احمد سلطان، حافظ بشیر الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ یہ ممائدہ کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ اولا کے؟ ممائدہ کے ہو کہ اولا کے؟ کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ؟ یہ بیچ میں کھڑا ہے؟ ہاں، یہ جو بیچ میں لڑکا کھڑا ہے یہ کس کلاس کا ہے؟ ہاں، سینٹر میں جو ہے یہ کس کلاس کا ہے؟ ہاں، یہ اور یہ اور ہاں، آپ کون سی کلاس کے ہو؟ یس ہاں، کس کا؟ رابعہ۔ اور یہ؟ رابعہ حضور۔ اور یہ؟ ثانیہ حضور۔ اچھا چلو پھر پڑھو۔ منظوم کلام حضرت خلیفۃ المسیح عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اے عظیم انڈونیشیا، Jayalah Indonesia. اے عظیم انڈونیشیا، جیالا انڈونیشیا۔
Jayalah Indonesia, तुझ में थी जो चश्म हाय तर, रहमत अली से बहरावर, आज भी है उनमें से कई नरगिसी खिसाल दे दवर, जिनको नूर कर गया अता वो खुदा कबरिया बशर, जिनको नूर कर गया अता वो खुदा कबरिया बशर, वो फकीर जिसकी आँख में नूर मुस्तफा था जलवागर, ए आज़ीम इंडोनेशिया, jayalah Indonesia, azim Indonesia, jayalah Indonesia. इब्राहिम वक्त का सफिर था जिसे तसल्लुत आग पर, वो गुलाम उसके दर का था जिसकी आग थी गुलाम दर, बेशुमार घर जला के जब पहुंची शोलजन वो उसके घर, बेशुमार घर जला के जब पहुंची शोलजन वो उसके घर, सर्द पर गई और हो गई देर आप अपनी राख पर, ए आज़ीम इंडोनेशिया, jayalah Indonesia, azim Indonesia, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia, Jazakumullah. जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमारे मुशाहिद इक़्तिबास
کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ وعلیکم السلام. کس کلاس میں ہو؟ ممائدہ میں. Assalamualaikum پیارے حضور. حق سر اس سال میں پاس ہو گیا جامعہ سے. جامعہ سے پاس ہو گیا؟ جامعہ سے پاس. اچھا جامعہ سے پاس ہو گیا اور میں نے آپ کو ممائدہ میں بنا دیا. میں سمجھا آپ ممائدہ میں ابھی. چلو اچھا ماشاء اللہ. آگے چلو پھر پڑھو. مولوی بن گیا. مولانا عمار احمد بن گئے. چلو. جزاکم. حق سر وقف زندگی کے متعلق حضرت مسیح موعود السلام کا اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام فرماتے ہیں انسان کو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کرے. میں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ پولان آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی اور پولان پادری نے اپنی عمر مشن کو سونپ دی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے. رسول اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے پر نظر کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں. اسلام کا مفہوم ہی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف زندگی کو چاہتا ہے. ایک حقیقی مسلمان خدا تعالیٰ کا وقف زندگی ہوتا ہے اور خدا کا وقف زندگی ہی دراصل حقیقی مسلمان ہوتا ہے. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو بعض اوقات سارے جہان میں تبلیغ کو وسیع کرنے کے لیے میں مختلف رنگوں میں اندازے لگاتا ہوں. کبھی کہتا ہوں ہمیں اتنے مبلغ چاہیے اور کبھی کہتا ہوں اتنے مبلغوں سے کم نہیں بن سکتا, اسے بھی زیادہ مبلغ چاہیے. یہاں تک کہ بعض دفعہ 20 لاکھ تک مبلغین کی تعداد پہنچا کر میں سجایا کرتا ہوں. میرے اس وقت کے خیالات کو اگر ریکارڈ کیا جائے تو شاید دنیا یہ خیال کرے کہ سب سے بڑا شیخ چلی میں ہوں, مگر مجھے اپنے ان خیالات اور اندازوں میں اتنا مزہ آتا ہے کہ سارے دین کو کفت دور ہو جاتی ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ 5000 مبلغ کافی ہوں گے, پھر کہتا ہوں 5000 سے کیا بن سکتا ہے, 10,000 کی ضرورت ہے. پھر کہتا ہوں 10,000 بھی کچھ چیز نہیں. جوا میں اتنے مبلغوں کی ضرورت ہے, سماترا میں اتنے مبلغوں کی ضرورت ہے, چین اور جاپان میں اتنے مبلغوں کی ضرورت ہے. پھر میں ہر ملک کی آبادی کا حساب لگاتا ہوں, ان کے اخراجات کا اندازہ لگاتا ہوں اور پھر کہتا ہوں یہ مبلغ بھی تھوڑے ہیں, اس سے بھی زیادہ مبلغوں کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ 20 لاکھ تک مبلغوں کی تعداد پہنچ جاتی ہے. اپنے ان مزے کی گھڑیوں میں نے 20 لاکھ مبلغ تجویز کیا. جزاکم اللہ پیارے حضور. جزاک اللہ. چلو اب انڈونیشیا میں 20 لاکھ ہو جائیں, ہے نا؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں انڈونیشین کتنے اسٹوڈنٹ کل کتنے ہیں یہاں جامعہ کے؟ معصوم صاحب جامعہ کل اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ کل اسٹوڈنٹ کتنے ہیں جامعہ میں؟ طالب علم کتنے ہیں کل جامعہ کے؟ حال ہی میں حضور جامعہ انڈونیشیا میں 100 سے طلباء پڑھ رہے ہیں. نہیں اس وقت کتنے؟ 100 سے زیادہ کل تعداد کیا ہے؟ 100 طلباء. اچھا تو اس سال کتنے جامعہ سے فارغ ہوئے ہیں؟ اس سال سے مربی بن کے کتنے فارغ ہوئے ہیں؟ 7 سال کے بعد جی. کتنی تعداد میں فارغ ہوئے ہیں جو اس وقت جامعہ جنہوں نے شاہد کیا ہے ان کی تعداد کیا ہے؟ جو شاہد کیا ہے وہ 4 مبلغین, 6 مبشر جی. ایک مبشر ہے, 4 شاہد ہیں. 4 شاہد اور 1 مبشر. مبشر 6 ہیں, 6 4 شاہد اور 6 مبشر جی. اچھا جی بالکل. ہاں کس نے سوال کرنا ہے بتاؤ بچو. کیمرہ اوپر کیا ہوا ہے. ہاں اچھا کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ آگے. یہ آگے بیٹھا کھڑے ہو جاؤ, جس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا.
ہاں میرے سینٹر میں، یہ سینٹر والا. Assalamualaikum پیارے حضور. وعلیکم السلام. Haksar Ataul Islam Imsal Fariqut Tahsil Murabbi hai. عطاء الاسلام ہیں، Ataul Islam حضور. عطاء الاسلام. چلو کیا کہتے ہو عطاء الاسلام؟ اکثر کا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بات کو ہمارا ریسپونڈ کس طرح ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خود فرما دیا کہ انی مہین من ارادہ احانت کا، جو لوگ تیری احانت کرتے ہیں میں ان کو احانت کروں گا، چاہے وہ ان کی اس دنیا میں ان کو ذلیل کرے یا مرنے کے بعد ذلیل ہو یا ان کی اولادیں ذلیل ہوں. جو تو جان بوجھ کے کرتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ آپ ہی نپٹے گا. لیکن ہماری رسپانس اس میں یہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے اور کسی کا سخت آدمی کا جواب سختی سے نہیں دینا. ٹھیک ہے، تم نے لڑائی نہیں کرنی، تمہیں بے شک میری محبت بڑی تم پہ غالب ہے، لیکن تم نے لڑائی نہیں کرنی. دیکھو آج کل ہمیں سب سے زیادہ پیارے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. مسیح موعود علیہ السلام سے بھی زیادہ ہمیں پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آج کل دیکھو فرانس میں اور بعض یورپین ملکوں میں ان کے خاکے بنا کے مذاق اڑایا جاتا ہے. اس پہ ہماری رسپانس کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود بھیجیں. اور جب ہم درود بھیجتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، آل محمد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں. آپ وہ ہیں جو ان کے سب سے زیادہ آل میں شمار ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ہم درود پڑھیں. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کا مذاق ہو یا مسیح موعود کا ہو، آپ کے غلام کا ہیں، ہمیں چاہیے کہ درود پڑھا کریں. نمبر 2 یہ کہ اپنے نمونے ایسے بنائیں کہ مذاق اڑانے والے خود بخود خاموش ہو جائیں. وہ دیکھیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو حقیقی اسلام کی تعلیم ہمیں بتاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پیار اور محبت کو پھیلاتے ہیں. ہم ان سے نفرت کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے سے پیار کی بات کرتے ہیں. قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو کہنا ولی حمیم، کہ جب تم اگر صحیح طرح اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے جانثار دوست بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ہماری رسپانس یہی ہے کہ ہم خاموشی سے اپنے عمل ٹھیک کریں، اپنی حالتوں کو بہتر کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالتوں کو بہتر کر. اور اگر اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہونی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے اور ان کے منہ بند کر دے، تاکہ یہ ہمارے پیاروں کا مذاق نہ اڑائیں، نہ مسیح موعود کا، اور اس سے بڑھ کر نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، اور ہم خوشیاں دیکھنے والے ہوں. اس دنیا میں ان لوگوں کی عزت قائم جب ہوتی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے. جب مسیح موعود علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی عزت قائم ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کو قائم ہوتا دیکھیں تاکہ ہمیں خوشی پہنچے. اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے خود نہ ڈنڈا پکڑنا ہے، نہ رائفل پکڑنی ہے، نہ توپ پکڑنی ہے، نہ چھرا پکڑنا ہے، کچھ نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہے اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ آ گئی سمجھ؟ چلو شکر ہے آ گئی. جی ہے. چلو جزاک اللہ حضور. السلام علیکم. اگلا سوال وہ جو پہلے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جس نے مائکرو فون دیا تھا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. حقسار نعمان احمد امسال فریق تحصیل مربی ہے. معروف تحصیل مربی ہے، ماشاءاللہ کمال کا. ہاں حقسار کا سوال یہ ہے کہ
ہم انشاءاللہ میدان عمل میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا ہونی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہنچ کے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ جہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے مجھے صحیح طور پر ایمانداری سے، اخلاص سے، وفا سے کام کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، دعا کریں. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے کام دعاؤں سے ہوتے ہیں، اس لیے ہر مربی اور مبلغ جب میدان عمل میں جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد سے میں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی، باقاعدہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے، آپ کے بہت سارے مبلغین فوت ہوتے ہیں، ان کی میں بیان کرتا ہوں ان کی تاریخ، تو میں کہتا ہوں کہ وہ تہجد باقاعدہ پڑھنے والے تھے. تو کم از کم ہر مربی کو 1 گھنٹہ روزانہ تہجد پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. پھر 5 نمازیں جو ہیں باقاعدگی سے، جو آپ کا سینٹر ہے یا مسجد ہے اس میں اگر آپ موجود ہیں وہاں تو مسجد میں جائیں اور 5 نمازیں باقاعدگی سے باجماعت ادا کروائیں. ٹھیک ہے. پھر نمبر 3 دوسری کہ ہر احمدی جو ہے اس سے اپنا ذاتی تعلق پیدا کریں. ٹھیک ہے، اگر احمدیوں میں آپس میں رنجشیں ہیں، ناراضگی ہے، کسی کی ناراضگی جو ہے آپ نے اس کو دور کرنی ہے دوسرے کے ساتھ. لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم مومن ہیں اور مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں. وہاں صلح اور صفائی سے ہر ایک احمدی کو رہنے کی طرف توجہ دلائیں اور کسی قسم کی ناراضگی اگر ہے تو اس کو دور کر دیں. ہر ایک سے ذاتی تعلق ہو اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہوں، ذاتی آپ سے پیار کرنے والے ہوں اور آپ لوگوں سے پیار کرنے والے ہوں. اس طرح جب آپ کوئی بات ان کو کہیں تو وہ آپ کی بات مانیں. اسی طرح خلیفہ وقت سے تعلق باقاعدہ رکھیں. علاوہ اپنی جو ماہانہ رپورٹ بھیجتے ہیں اس کے علاوہ 1 مہینے میں 1 خط ذاتی لکھا کریں مجھے. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ لگے کہ مربی صاحب کیسا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا کریں کہ انہوں نے خلیفہ وقت سے تعلق رکھنا ہے. اور اب انڈونیشین ڈیسک جب سے یہاں قائم ہوا ہے کافی تعداد میں خط لوگ لکھتے ہیں مجھے، ترجمہ ہو کے آ جاتے ہیں. تو لوگوں کو توجہ دلایا کریں کہ وہ بھی خلافت سے تعلق رکھیں اور باقاعدگی سے ہر ہفتے جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ سنا کریں اور اس میں جو نصیحت کی بات ہوتی ہے، عمل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے مربی صاحب خود اور پھر لوگ. ٹھیک ہے، نوٹ کر لی باتیں میری؟ جی سمجھ آئی. ٹھیک ہے، چلو پھر. جزاکم اللہ. اچھا، جزاک اللہ. اور کون ہے؟ چلو پیچھے والے، پیچھے سے کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. علیم احمد مفتی مٹی، کیا نام ہے؟ خاکسار علی محمد حسنہ. علیم احمد حسنی. طالب علم علیم احمد حسنی. اچھا، ہاں، کیا سوال ہے؟ ہاں بتاؤ، سوال کیا ہے؟ خاکسار کا سوال یہ ہے کہ انڈونیشین جماعت سن 2025 کو 100 سال پورے ہونے والا ہے. خدا تعالیٰ کے شکر گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ 100 سال پورے ہونے پہ آپ یہ ٹارگٹ رکھیں کہ 5 سال میں آپ نے کم از کم 1 لاکھ بیعتیں کروانی ہیں. ٹھیک، اور ہر جو احمدی ہے اس کو آپ نے باجماعت نمازی بنانا ہے. ٹھیک، ہر احمدی کو باقاعدہ قرآن کریم پڑھنے والا بنانا ہے. ٹھیک، ہر احمدی کو خلافت سے تعلق رکھنے والا بنانا ہے. ٹھیک، ہر احمدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والا بنانا ہے. ٹھیک، بس یہ کام کر لیں تو ان کا بہت کچھ کر لیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. جزاک اللہ حضور. اور آگے
چلو کھڑے ہو جاؤ, جو کھڑا ہو جائے گا ایک دم کھڑا ہو جائے گا وہ آ جائے گا. کھڑے ہو جاؤ میری سینٹر والی لائن میں, سینٹر والی لائن سے کھڑے ہو جاؤ. ہاں آ جاؤ مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام پیارے بچوں. حق سر محمد عارفین درجہ رابعہ کا طالب علم ہے. حق سر کا سوال یہ ہے کہ جب حضور طالب علم تھے اور سامنے کوئی مشکلات پیش آئی تو اس وقت کون سی دعائیں فرمایا کرتے تھے؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہوتی, بس میں تو سجدے میں پڑ جاتا تھا اور اللہ میاں کہتا تھا مسئلہ حل کر دے. بس نماز اور سجدہ, نماز میں سجدے میں دعائیں کرو, جو بھی اپنی زبان میں دعائیں کریں. جو اپنی دعائیں میں اپنی زبان میں دعا انسان کرتا ہے اس میں رکت زیادہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے باقی دعاؤں کو تو ٹھیک ہے, درود شریف بھی پڑھنا چاہیے, استغفار بھی پڑھنا چاہیے, لاحول بھی پڑھنا چاہیے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے استغفار کرتے ہوئے. لیکن سب سے زیادہ یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں نماز میں نفل پڑھو, نفلوں میں, سنتوں میں, فرض میں اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے سجدے میں دعا کرو. جو اپنی زبان میں دعا ہوتی ہے اس میں زیادہ رکت پیدا ہوتی ہے, اس سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو آخری جو بیٹھ جاؤ, یہ آخری لائن میں جس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. ہاں یس, آخری لائن میں یہ کھڑا, یس کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. زور سر عبدالعرفائی ہے, درجہ ثانیہ کا طالب علم ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ترقی کس طرح سے کر سکتے ہیں جو خاص تعلق ہے؟ یہ تو ایک مستقل جہاد ہے, تعلق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں نمازوں میں, دعاؤں میں, ذکر الہی میں. ٹھیک ہے, استغفار جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا, استغفار بھی زیادہ کریں, درود شریف پڑھیں, اور نمازوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے, ہمارا ایک تعلق پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے. جب ایک نماز میں رو رو کے دعا کریں گے رکت پیدا ہوگی تو آہستہ آہستہ تعلق بڑھتا جائے گا. یہ ایک دن میں نہیں ملا کرتا یہ تعلق, نہ ایک ہفتے میں ملے گا, نہ ایک مہینے میں ملے گا, بعضوں کو سال لگ جاتے ہیں, بعضوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ایک مسلسل کوشش ہے, لگے رہنا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا ایک. اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے یا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی تو پھر کون ہے, کس کے پاس جائیں گے دعا قبول کرانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو دامن ہے وہ پکڑ لو اور اچھی طرح پکڑ لو اللہ کو, اور اسی سے مانگتے چلے جاؤ. جو تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے. یہ کرتے رہو اللہ کو, پھر اللہ تعالیٰ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے اپنے لیے, اپنی محبت پیدا کرتا ہے, اور اس طرح محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مسلسل کوئی 2 نفل پڑھا کرو اللہ میاں کس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت پیدا کر دے. ٹھیک, چلو اپنے لیفٹ سائڈ پہ جو بندہ ہے اس کو دے دو مائکرو فون. جی. السلام علیکم پیارے. وعلیکم السلام. حق سر آدم عبدالواحد درجہ ثانیہ کا طالب علم ہے. حق سر کا سوال یہ ہے کہ نیک عمل بجا لانے میں دوام کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اس چیز میں دوبارہ بتاؤ سوال. دوام کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کس چیز میں دوام حاصل کرنا ہے؟ دوام کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کس چیز میں؟ نیک عمل بجا لانے میں دوام. تم پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ نیک عمل کیا ہے؟ پتہ ہے نا نیکی کیا ہے؟ نیکی اور برائی کا پتہ ہے نا؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اگر تو ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے.
یہ یقین ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمارے ہر کام کو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, یہ یقین ہے نا ہر وقت. بس پھر ہر کام جو کرنا ہے وہ اللہ کی خاطر کرنا ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہر کام جو کرنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے, اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ میرے دل کا بھی حال جانتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہا ہے, اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے. کیونکہ اگر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں ہے تو دوام پیدا ہوتا جائے گا. اس سے دعا مانگتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ثابت قدم بھی رکھے. سب تک دامانہ کی دعا جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ اس سے دوام پیدا ہو جائے گا. اچھا, اب بیٹھ جائیں. آپ کی جو ایکسٹریم رائٹ کی لائن ہے نا, ایکسٹریم رائٹ پہ لائن جو ہے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے, میرا لیفٹ اور ان کا رائٹ, وہ آخر میں دیوار کے ساتھ, کھڑکی کے ساتھ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا فرماتے ہو؟ خاکسار کا نام کیا فرماتے ہو, کیا نام ہے خاکسار کا؟ خاکسار کا نام رحمتہ نusantara ہے. خاکسار درجہ ثالثہ کا طالب علم ہے. My question is, what must we do so that Allah Ta'ala will accept our service? خدمت کرنے کے لیے, مقبول خدمت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مقبول خدمت. جی حضور. ہاں, اچھا. مقبول خدمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ کام کریں. جو نیکیاں ہیں وہ کریں گے تو وہ مقبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی خاطر اگر کام کرتے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کل بھی میں نے ایک خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ میری خاطر محبت کرنے والے, میری خاطر فلاں کام کرنے والے, میری خاطر فلاں کام کرنے والے. کل خطبے میں صحابی کے ذکر میں کرایا تھا نا میں نے, آخر میں حدیث پڑھی. کل خطبہ سنا تھا میرا, سنا تھا کل, ہیں سنا تھا نا خطبہ میرا کل میں نے وہاں ایک حدیث سنائی تھی, ہیں کہ اللہ کہتا ہے جو میری خاطر تم جو کرتے ہو نا کام, تو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کام انسان کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو قبول بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ مقبول خدمت یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے, اسلام کی بڑائی کو دنیا میں ثابت کرنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. جب ایسے کام آپ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے. یہ مقبول خدمت ہے. وہ خدمت جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے. ٹھیک, سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. چلو بیٹھ جاؤ. سمجھ جاتی. اگلی دفعہ جو ساؤنڈ کا سسٹم ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا. ہاں جی, کھڑے ہو جاؤ. یہ میرے سامنے بیٹھا جو لڑکا. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. My beloved Huzur. My name is Andika Ibrar Ahmad. I'm student of grade 6. اسٹوڈنٹ اردو بول لو, زیادہ اچھی بات ہے. I'm sorry, Huzur. In this occasion, I want to ask you in English. اچھا, انگلش, اوکے, ask. ہاں, yes, you can. Okay. When someone has bad reputation or bad thing in the past, and in the future he tries to be good person, but sometimes memories of bad reputation always appear in his mind. How to erase, how to remove it in his mind? کسی کو بیڈ ہیبٹس ہیں, بری حرکتیں کرتا ہے, برے کام کرتا ہے, لیکن پھر ریپینٹ ہو جاتا ہے, اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ جو ہیں, غلطیاں جو ہیں وہ چھوڑ دوں, لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں وہ باتیں ہیں.
تو اس کو کس طرح چھٹکارا پائے, کس طرح ان سے جان چھڑائے, یہی بات ہے نا, ہے نا. ٹھیک, تو اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو ایک پکا ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, پکا ارادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ میں نے یہ بری عادتیں چھوڑنی ہیں. پھر اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان عادتوں سے چھڑائے. پھر ان سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرے, ٹھیک ہے. اگر شراب پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا اور کوئی گندا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے دل میں نفرت پیدا کرے. انتہائی کراہت کے جذبات دل میں آئیں گے نا جب نفرت کرے گا بہت زیادہ ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے خیالات جو ہیں وہ پاک ہونے شروع ہو جائیں گے. اور یہ کوشش جب کرتا رہے گا مستقل مزاجی سے, ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, پکا ارادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جب مسلسل کوشش کرتے رہو گے تو ایک وقت میں آؤ گے جان چھٹ جائے گی. ایک وقت میں یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ کسی گناہ سے جان چھٹ جائے. اگر ایک لمبے عرصے سے کسی گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور بار بار کوشش کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. بار بار دماغ میں خیال آئیں گے, بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑے گا, بار بار استغفر اللہ پڑھنا پڑے گا, بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا پڑے گا, ہیں. یہ دعائیں بار بار پڑھتا رہے انسان تو پھر وہ گندی باتیں ہٹ جائیں گی, دماغ سے نکل جائیں گی آہستہ آہستہ. اس کے لیے مستقل کوشش کرنی پڑے گی. جہاد ہے, ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم جہاد کرو میرے راستے میں, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد کرو گے, جہاد یہ نہیں کہ تلوار لے کے جتنا غیر احمدی مسلمان ہمارے سر کاٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو, اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش. جہاد کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش. تو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی. ایک دفعہ خیال آئے گا, اس کو جھٹک دیا, استغفار پڑھی, اعوذ باللہ پڑھا, لاحول پڑھا, پھر دوبارہ خیال آیا, پھر اس کو چھوڑ دیا. اس طرح لڑائی شیطان کے درمیان ہیں اور انسان کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے, ہیں. پھر نفس مطمئنہ کی حالت پیدا ہوتی ہے. 3 حالتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. امارہ, لوامہ, مطمئنہ, 3 نفس کی حالتیں ہیں. کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کون سے درجے میں ہو؟ درجہ سادسہ میں. درجہ خامسہ میں, سادسہ میں, سادسہ میں, آخری شاید کر رہے ہو. جی. ہاں, تو جب شاید کر رہے ہو تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو اقتباس پڑھو نا. یہ جو ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے, نفس ہمارا یہ ہے برائیوں پہ مبتلا کرتا ہے نفس. لوامہ نے کہ یہ جب تم برائی کر لیتے ہو وہ تمہیں ملامت کرتا ہے, ہیں, تمہیں کہتا ہے تم نے کیا گندے کام کر دیے, کیا گندے کام کر دیے. پھر انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف آتا ہے, پھر استغفار پڑھتا ہے, پھر مطمئنہ آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے انسان, پھر انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ درجہ جو ہے نا لوامہ کا, یہ عمومی طور پہ لوگوں میں ہوتا ہے. اس لیے کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے, پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, پھر نفرت پیدا ہوتی ہے, اس سے شرمندگی ہوتی ہے. تو ہر گندہ کام کرنے کے بعد اگر شرمندہ ہو انسان اور استغفار کرے اور پھر کچھ نیکیاں کرے, کچھ صدقہ دے, کوئی استغفار پڑھے, کوئی نفل پڑھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رو رو کے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نیکی کا کو قائم کر دے اور برائی جو ہے مجھ سے دور کر دے, تو پھر ایک وقت آتا ہے, یہ جہاد ہے, مسلسل جہاد ہے. ٹھیک ہے, یہ جہاد آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. جہاں جہاد نہیں کیا, جہاں بیٹھ گئے, وہاں شیطان قبضہ کر لے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھو کہ ایک دن میں بزرگ کوئی نہیں بنتا. 5 سال 6 سال 7 سال جامعہ میں پڑھنے سے آپ بزرگ نہیں بن سکتے. بزرگ بننے کے لیے ساری عمر لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے, ہاں چلو. Huzur, before I have a dream with you in my dreams about question and answer in Urdu language. I have asked a question but in Urdu, but I don't understand what Huzur said in my dream. So in this occasion, I want to try to speak in English, and
Allah Ta'ala, and Alhamdulillah, by the grace of Allah, in this moment, I can understand what Huzur said. Now you have understood what did I say? Have you understood it fully? Yes. Have you understood my answer now? Huh? Yes, Alhamdulillah. What is your basic qualification? Did you complete your secondary school or graduation? Before coming to Jamia, what was your secular education? Senior high school. Before you joined Jamia Ahmadiyya, did you complete your secondary education before coming to Jamia Ahmadiyya? Yes. Right. ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. ایک سوال اور کر لو, وقت ختم ہو جائے گا. آخری لڑکا جو ہے, آخری لڑکا, لاسٹ ون. یس, سب سے لاسٹ پہ جو ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار حبیب الرحمن درجہ اولا کا طالب علم ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھانے میں اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی حدیثوں میں پچھلی دن میں خطبہ میں ذکر کیا تھا نا, اجرت لینا انعام کچھ تو اگر یہ جائز نہیں ہے, اسی لیے ہم نے منع کیا ہے. لیکن جہاں جماعتی نظام کے تحت قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, وہاں جماعتی نظام کے تحت ایک پڑھانے والے استاد رکھے جاتے ہیں, وہاں یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی آن لائن پڑھاتا ہے یا کسی اور طریقے سے پڑھاتا ہے اور پھر اجرت لیتا ہے, اس کی کہو پیسے دو گے تو پڑھاؤں گا, وہ غلط کرتا ہے. اگر کوئی خوشی سے کسی کو دے دے تو اور بات ہے, لیکن کسی کو مانگ کے نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, چلو بیٹھ جاؤ, ساتھ والے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار حافظ اکبر درجہ اولا کا طالب علم ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ بطور وکیل زندگی ملک کی خدمت کس طرح بجا لائیں؟ کہ ملک کی خدمت یہ ہے کہ ملک کے لوگوں کو بتائیں کہ صحیح اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور صحیح اسلام جو ہے وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو اور اس کے بندوں کے حق ادا کرو. اور اسی کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. یہ پیغام دنیا اپنے ملک کے ہر شہری کو دیں تاکہ ان میں پیار اور محبت اور نرمی پیدا ہو. آپس میں بٹنے کے بجائے, آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں. اور پھر یہ بتائیں کہ اس زمانے میں مسیح موعود آئے اور مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق. اس لیے ان کو مانو, اسی میں تمہاری بقا ہے, اسی میں تمہاری زندگی ہے, اسی میں تمہارے ملک کی ترقی ہے. یہ ساری باتیں پیغام احمدیت کا پہنچائیں گے تو یہ اور ملک کے لوگوں کو پیار اور محبت سے رہنا سکھائیں گے تو یہ آپ کی ملک کے لیے بہت بڑی خدمت ہے. ٹھیک ہے, چلو بیٹھ جاؤ حافظ صاحب. چلیں, آپ کا وقت پورا ہو گیا. آپ کو میں نے 15 منٹ زائد دے دیے ہیں, کہ 12-13 منٹ زائد دے دیے ہیں. اب ختم, وقت ختم, آپ کی کلاس ختم. اب آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کریں گے. اور معصوم صاحب بہت شکریہ. ہاں شکریہ. اب آئندہ سے اگر آپ نے بات کرنی ہے میرے سے تو پھر اپنا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کریں. آپ کا نظام جو ہے نا وہاں بڑا خراب ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کا حافظ و ناصر ہو. جنہوں نے جو سوال بچے نہیں کر سکے وہ آئندہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ بھی سوال کر لیں گے. اللہ حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو صحیح طرح جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین مبلغ اور مربی بنائے, اور یہ جماعت کے لیے ایک ایسا سرمایہ بن جائیں جو جماعت کے لیے قابل فخر ہوں اور احمدیت کے پھیلانے میں ان کا اچھا کردار ہو, یا سارے ملک میں احمدیت کی اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلانے والے ہوں. اور حقیقت میں وہ لوگ ہوں جن لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو گھروں میں
جائیں اور تفقہ فی الدین پہلے کو ہو، دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر پیغام کو، دین کا پیغام کو پھیلائیں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے مبلغین کو، مربیان کو جو بن رہے ہیں انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، السلام علیکم۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔